خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست، اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے ایثار، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور قرآن پاک سے اس موضوع کا مختصر وقت میں جامع احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے مفتی اسحاق صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس صفت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ ان کی تعریف اور خصوصیت یہاں بیان فرمائی گئی۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے اپنی خواہش کو ترک کر دینا دوسرے کی خواہش کے لیے۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا معنی ہمدردی بھی ہے۔ ہمدردی کا معنی دوسرے کی خیر خواہی یا بھلائی کا چاہنا۔ تو ہمارے عرف عام میں ایثار و ہمدردی دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے۔ ہمدردی یہ ہے کہ میں کسی کی خیر خواہی یا بھلائی چاہتا ہوں، لیکن میری اپنی بھلائی کے بعد میں اس کی ہمدردی چاہتا ہوں، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، لیکن اپنی خواہش کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، اس کی خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ایثار اس سے بڑا درجہ ہے۔ ایثار یہ ہے کہ اپنی خواہش کو ترک کر کے جو چیز میرے ضرورت ہے اس کو میں چھوڑ کر اپنی ضرورت کی چیز اس کے حوالے کر دوں۔ یہ ہمدردی سے بڑا معنی ہے۔ تو جب ایثار و ہمدردی ان دونوں معنی کا ذکر کیا جائے گا تو ہمدردی یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایثار کا خاص معنی یہ ہو جائے گا اپنی ضرورت کی چیز کو دوسرے کے حوالے کر دینا، اپنی خواہش کو جو ہے وہ ترجیح نہ دینا بلکہ دوسرے کی خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے دینا، اس کو جو ہے وہ ایثار کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی صفت کو بیان فرمایا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو بھوکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے معلومات کی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے، کسی گھر میں کچھ موجود ہے تو بتا دیے کہ کچھ موجود نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جو شخص اس کو لے کے جائے گا، اس مہمان کو، اور اس کو کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ بڑی رحمت ہوگی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، مہمان کو بٹھایا، اپنی زوجہ سے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا اور آپ کا کھانا ہے، یا تو ہم کھا لیں یا بچوں کو کھلا دیں۔ فرمایا کہ اچھا ایک ہی بندے کا کھانا ہے تو پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ بچوں کو سلا دو، اور جب کھانا لگانے رکھو تو تم چراغ کو بجھا دینا تاکہ روشنی نہ ہو۔ مہمان کے سامنے دسترخوان پر ہم کھانا رکھ دیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے، ہم ایسے ہاتھ ہلاتے رہیں گے، اور اس بہانے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، وہ کھانا کھا لے گا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا اور صبح کو یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رات کے اس عمل سے اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جو اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ان کی خصوصیت کو یہاں پہ بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک اور بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے یہ معاملہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات مدینہ کا سلسلہ فرمایا اور لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، انصار اور ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر کا وزن اٹھا لے، تو وہاں پہ یہ بات طے ہوئی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جو باغات ہیں ان کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے باغات میں سے انہیں حصہ دے دیں گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترتیب یوں بنائی، فرمایا کہ اگر تم ان کو باغ، ہاں انہوں نے پہلے کہا کہ ہم آدھے باغ ان کو دے دیتے ہیں، آدھے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یعنی اگر ایک باغ میں 100 درخت ہیں تو 50 ان کے 50 ہمارے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ وہاں سے آئیں جہاں پہ باغبانی نہیں ہوتی، وہاں پہ اس طرح کا کوئی یہ تو تجارت کرنے والے لوگ تھے، یا جو ہے وہ تجارت کے ذریعے اپنا مال کمانے والے لوگ تھے، تو باغبانی یا کھیتی باڑی کبھی کی نہیں انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ شامل کر دیں، یہ محنت کریں، ہم ان کے باغ کی رکھوالی کریں گے، یعنی باغ آدھا ان کا ہی ہے، یہ محنت کریں، ان کے باغ کی رکھوالی ساری چیزیں ہم کریں گے، پھر جو پھل ملے گا اس کو ہم تقسیم کر لیا کریں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ انصار کا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب بحرین فتح ہوا تھا اور وہاں کی زمینیں جب مسلمانوں کو ملی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی اس قربانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ جو بحرین کی زمینیں ہیں اور جو کفار کا مال ہے وہ سارے کا سارا تمہیں دے دیا جاتا ہے۔ انصار وہاں پہ حضور کے سامنے عرض کرنے لگے حضور ہمیں نہیں چاہیے یہ، اگر آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی اگر دے رہے ہیں تو جتنا ان کو آپ دیں گے ہم بھی اتنا لے لیں گے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں دے رہا میں اس سے ناراض ہوں، وہاں دیا جا رہا ہے،
وہاں دیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے ان بھائیوں کو ملے گا تو ہم قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ وہ اعلیٰ مثال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس جماعت کی جسے خیر القرون قرنی کہا گیا کہ حضور کا زمانہ سب سے بہتر، حضور کے صحابہ سب سے بہتر۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسی خیر خواہی اور کیسا ایثار و محبت کا معاملہ وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور فقط یہ باہر نہیں بلکہ حضور کے گھر میں اگر ہم آتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہے، افطار کے وقت ایک روٹی آپ کے پاس موجود ہے اللہ۔ اور اچانک جو ہے وہ ایک سائل نے صدا دی، اے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ دو۔ آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا روٹی اٹھا کے اس کو دے دو۔ حضرت ام سلمہ کا یہ واقعہ ہے کہ یہی سارا معاملہ ہوا یہاں تک کہ آپ نے فقط پانی سے روزہ افطار کیا اور فرمایا کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ۔ تو یہ جو ایثار و قربانی کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے یہ سب سے بہترین نظر آتا ہے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور پھر نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اہل بیت اطہار کے جو 3 روزے بہت مشہور ہیں، واہ۔ منت کے 3 روزے۔ سورۃ الدہر میں جس کا ذکر ہوا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تینوں یعنی جب شہزادے بیمار ہوئے منت مالی کے ہم روزے رکھتے ہیں، حضرت علی جو ہے مزدوری کر کے کچھ لے کر کے آئے، جو وغیرہ روٹی بنائی گئی، ایک قیدی آ گیا، اگلے دن جو ہے وہ یتیم آ گیا، پھر مسکین آ گیا، تینوں دن انہوں نے روٹی اٹھا کے دے دی، خود اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ قرآن نے ان کی تعریف بیان کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، واہ۔ ہم تو اپنے رب کی رضا کے لیے اس کام کو کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ جماعت ہے کہ جہاں ہمیں ایثار کا درس ملتا ہے، قربانی کا درس ملتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جنگ کے موقع پہ مشہور روایت ہے کہ سارا مال لے کر آ گیا نا، کیا تھا، ایک سوئی تک نہیں چھوڑی گھر پر کہ مجاہدین کے کام آ جائے گی۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے واقعات ہم پڑھتے تھے، عثمان غنی نے کتنا دے دیا تھا، عمر نے آدھا مال خرچ کر دیا، یہاں تک کہ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی کہا کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ۔ یعنی یہ سب دے کر دعا کرتے تھے اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ ہماری عوام ہو، چاہے مذہبی لوگ ہوں، چاہے سیاسی لوگ ہوں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے ایثار و قربانی کا درس دیا، کیا بات، ان صحابہ کرام کو ماننے والے، اہل بیت سے ہم محبت کا اظہار کرنے والے کہ سب کچھ، لیکن ایک بات یہاں ضرور ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ لا ایثار فی القربہ، نیکی کے معاملے میں ایثار نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شخص اگر پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اگر آ جائے یہ کہ جی میں آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہوں، اب یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا معاملہ اس میں سبقت کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اسی طرح جو ہے کوئی صدقہ و خیرات کرنا ہو، کہے اچھا آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں، میں نہیں دے رہا نا، اس معاملے میں پھر یہ کہ آپ کو اپنے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرنی بلکہ ثواب کو بڑھاتے چلے جانا ہے۔ تو خلاصہ تاری گفتگو کا یہ ہے کہ اپنا درد جو بھی ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، غمخواری کرنا، اور ان کی اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرنا، اپنی خواہش کو قربان کر کے ان کی خواہش کا احترام کرنا، یہ ایثار ہے، یہ درس ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ اخوت ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے پہلے شاید کبھی اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔